الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں سے تحمل، برداشت اور صبر کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی موضوع کو میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات میں تحمل، صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ عام طور سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی یہاں خوشی اور غمی میں شریک ہونا ہوتا ہے، تو اختلافات کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں بہت ہی حساس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اور کسی طرح کی دوری نہیں اپنانا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیں تو اگر کوئی بات بھی ہو جائے تو ہم اسے نظر انداز کر دیں، لیکن مسئلہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ عام طور سے رشتہ داروں میں کافی کڑواہٹ ہوتی ہے اور جب معلوم کیا جاتا ہے تو بات کچھ نہیں ہوتی۔ کوئی تھوڑا سا معاملہ ہے، ہمارے یہاں شادی کا پیغام انہوں نے تاخیر سے دیا، دیر سے دیا، اس لیے ہم نہیں جائیں گے، یہ ہمارا احترام اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے، نہیں جائیں گے۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، اور کوئی کمی ہو جائے تو نظر انداز کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ان لی قرابہ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے قطع تعلق کی کیا رویہ اپناتے ہیں، میں ان پر نیکی و احسان کرنے کی راہ اپناتا ہوں مگر وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں حلم و بردباری سے کام لیتا ہوں مگر وہ مجھ پر جہالت سے پیش آتے ہیں، یعنی میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك۔ اگر تو ایسی ہے جیسے تو بتا رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، گرم راکھ ڈال رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک مددگار مقرر رہے گا جب تک تم اسی روش پر قائم رہو گے، اسی طریقے پر رہو گے۔ یعنی وہ لوگ تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں لیکن پھر بھی تم نظر انداز کرتے ہو، وہ لوگ تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں تب بھی تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہو، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہو بلکہ بھلائی سے دیتے ہو، اچھائی کا یعنی آپ کے ساتھ غلط سلوک اپناتے ہیں، برا رویہ اپناتے ہیں لیکن آپ اچھے سے پیش آتے ہو، تو اگر تم اس حالت میں
رہتے ہو تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اس کی وجہ سے ان کو گناہ مل رہا ہے، یعنی وہ تم کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تم کو گناہ مل رہا ہے اور تمہیں اس کی وجہ سے نیکی مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر رشتہ داروں کی طرف سے کوئی پریشانی لاحق ہو تو صبر سے کام لے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جس کو پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے اور اس کی عمر جو ہے بڑھا دی جائے، تو اپنے رشتہ داروں کو ملائے، یعنی آپ رشتہ داروں کو ملائیں گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے، آپ کی رزق میں بھی وسعت ہوگی اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس کے برخلاف اگر آپ رشتہ داری کو کاٹیں گے تو آپ کے رزق میں بھی کمی ہوگی اور آپ کی عمر بھی کم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو ملانا چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ آج کل سماج اور معاشرے میں ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ ایک آدمی ناراض ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے کہ وہ ہمارا صحیح ڈھنگ سے احترام نہیں کرتے۔ ایک آدمی ناراض ہو جاتا ہے کہ ہم کو اپنے گھر میں اندر نہیں بیٹھاتے۔ بھائی گھر میں اندر کیسے بیٹھائیں گے؟ گھر میں اندر عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں اور بہو وغیرہ ہیں، اور پھر کیسے بیٹھائیں گے؟ آپ جو ہے باہر کے کمرے میں بیٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں سے بات نہیں کرنے دیتے، ہمیں برا تصور کرتے ہیں، ہمیں غلط آدمی تصور کرتے ہیں۔ بھائی غلط آدمی اور برے آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ ان سب باتوں پر آدمی ناراض ہو جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ ایک آدمی دین پر عمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ ناراض ہے، اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کس بات سے ناراض ہے۔ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے آدمی شریعت کو پیروں تلے رونت دے۔ تو آج کل لوگ اس بات سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیں گھر میں اندر نہیں بلاتے، ہمیں اپنی عورتوں سے بات نہیں کرنے دیتے۔ آپ محرم ہیں کہ آپ سے بات کرنے دیں گے؟ آپ محرم ہیں کہ آپ کو گھر میں بلائیں گے؟ تو میرے بھائیوں دوستو، آج مسلمانوں میں غیر مسلموں کو دیکھ کر کے بڑی برائیاں آ گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کو پڑھیں اور معاملات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔